وصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی. چنانچہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول، وہی آخر، وہی باطن، وہی ظاہر اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اب میں اقلیت مصطفیٰ کے بارے میں کچھ ارشاد فرماتا چلوں. اقلیت مصطفیٰ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہی حکم ہوا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا. ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا. ایک دفعہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ جبرائیل بتا تیری عمر کیا ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اپنی عمر کا کوئی علم نہیں. تو اس کے بعد حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کوئی اندازہ؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ چوتھے عجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا ہے جس کو میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. تو اس پر حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعزت ربی انا ذلک الکوکب کہ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ تارا میں ہی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے سرزد ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تو مجھے بخش دے. قالوا کیف عرفت محمد؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے آدم تو محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح پہچانتا ہے؟ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ جب تو نے مجھ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور مجھ میں روح پھونکی تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو عرش الہی کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو میں جان گیا کہ جس کا نام آپ کے نامی کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ یقیناً آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے. ثابت ہوا اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوگا، نہ شمس و قمر، نہ شجر و حجر، نہ زمین و آسمان، یہاں تک کہ کچھ نہ ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہجاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. اللہ تعالی نے روز ازل عالم ارواح میں 2 جلسے منعقد کیے، ایک جلسے توحید اور دوسرا جلسے رسالت. جلسے توحید میں تمام ارواح کو شامل کیا جبکہ جلسے رسالت میں صرف اور صرف اپنے محبوبوں کو شامل کیا کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں
محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دیتے ہوئے اپنے قوم کو خطبہ دیا، I am indeed sent to the house of Israel as a prophet of salvation, but after me shall come the Messiah of God for all the world. For him God made heart, then all the through all the world will God worship and mercy receive. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو فقط بنی اسرائیل کے نجات کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، جبکہ میرے بعد ایک مسیحا تشریف لائے گا جس کو اللہ تعالی نے پورے جہان کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جہان تخلیق فرمایا گیا ہے۔ اس کی کوششوں کے سبب تمام دنیا اللہ تعالی کی پرستش کرے گی اور اس کی رحمت نصیب ہوگی۔ اگر ایک کافر ولادت مصطفیٰ کی خوشی کر کے قبر میں راحت پا سکتا ہے، تو اگر ایک امتی ہو کر ولادت مصطفیٰ کی خوشی کرے گا تو اس کو راحت نصیب کیوں نہ ہوگی؟ ولادت مصطفیٰ کی خوشی ہر شے مناتی ہے مگر صرف شیطان لعین ہی رنجیدہ اور ناخوش ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور انہی الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔